میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی بہنوں سے کچھ کہوں، اور مجھے اس بات کا حکم بھی دیا گیا ہے کہ بہنوں کو بطور خاص خطاب کروں۔ آپ تمام بہنیں جو یہاں بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی دعوت پر یہاں جمع ہیں، اور میں آپ کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ اسلام نے، قرآن نے اور ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حقوق آپ کے لیے طے کیے ہیں، جو مقام و مرتبہ آپ کے لیے طے کیا ہے، جو عزت کا درجہ آپ کو دیا ہے، قسم بخدا دنیا کی کوئی تہذیب، دنیا کا کوئی مذہب، دنیا کا کوئی کلچر، دنیا کی کوئی ثقافت، دنیا کا کوئی ملک، دنیا کی کوئی حکومت وہ مقام و مرتبہ آپ کو عطا نہیں کر سکتے۔ اللہ نے آپ کا مقام بہت اونچا رکھا ہے، ہر حیثیت میں اونچا رکھا ہے۔ آپ اگر ماں ہیں تو جنت آپ کے قدموں کے نیچے ہیں، آپ اگر بیٹی ہیں تو ماں باپ کے گھر میں اللہ کی رحمت بن کر اتری ہیں، اگر آپ بیوی ہیں تو آپ کا حق آپ کے شوہر کے ذمہ ہے، اگر آپ بہن ہیں تو آپ بھائی کے لیے قوت بازو ہیں، اور آپ ہر حیثیت میں محترم ہیں، لائق تعظیم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں ایک طرف مردوں کا تذکرہ فرمایا، انہی کے شانہ بشانہ آپ کا ذکر کیا، خواتین کا تذکرہ کیا۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، آپ پوری آیت پڑھتے چلے جائیں۔ اسلام لانے والے مرد، اسلام لانے والی عورتیں، مومن مرد، مومن عورتیں، اللہ کے آگے جھک جانے والے مرد، اللہ کے آگے جھک جانے والی عورتیں، نماز پڑھنے والے مرد، نماز پڑھنے والی عورتیں، روزے دار مرد، روزے دار عورتیں، اللہ کو یاد کرنے والے مرد، اللہ کو یاد کرنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اور آخر میں کہا گیا کہ اللہ نے ان سب کے لیے بہترین اجر رکھا ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اسلام نے آپ کو عزت دی ہے تو آپ اسلام کے تقاضوں پر بھی چلیں۔ آپ بہترین ماں بنیں، آپ بہترین بیوی بنیں، آپ بہترین بیٹی بنیں، آپ بہترین بہن بنیں، آپ اپنے گھر کو اسلامی شریعت کی روشنی سے منور کرنے والی بنیں، آپ کے دل میں اسلامی شریعت کے اوپر کامل درجے کا یقین ہو، اور آپ کے قدم حیا کی طرف، پاک دامنی کی طرف اور ہر طرح کی بھلائی کی طرف چلیں۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے بیٹی بنایا ہے تو آپ ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن کر زندگی گزاریں۔ اگر آپ بیوی ہیں تو آپ اپنے شوہر کے لیے بہترین خدمتگار وفا شعار بیوی بنیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، بیہقی شریف کی روایت ہے، آپ نے یہاں تک فرما دیا کہ جس بیوی سے اس کا شوہر ناراض ہو، خفا ہو، اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا۔ حکم دیا گیا کہ اگر شوہر کی طرف سے کوئی تکلیف دہ بات پیش آئے، صبر کر لو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، جو بیوی اپنے شوہر کی تکلیف دہ باتوں پر صبر کرتی ہے، اللہ اس کو حضرت آسیہ فرعون کی بیوی کے برابر اجر عطا فرماتا ہے۔ آپ بیوی ہونے کی حیثیت میں ہماری پیاری ماؤں اور امہات المومنین اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بیویوں کا طرز عمل، ان کی وفا شعاری، ان کی خدمت، ان کی اطاعت کو اپنے سامنے رکھیں۔ آقا علیہ السلام کی سب سے پہلی بیوی ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ 40 سال کی عمر میں ان کا نکاح ہوا۔ کیسی محبت کرنے والی خاتون، اپنے شوہر پر جان چھڑکنے والی خاتون، غار حرا کی تاریکیوں میں جب اللہ کے پاک رسول عبادت، مراقبے اور ذکر کے لیے تشریف لے جاتے تھے، اللہ کی یاد میں لگے رہتے تھے، یہی خاتون 50 سال سے زیادہ عمر ہو چکی ہے، کھانا بنا کر اس بلندی پر اپنے شوہر کے پاس جاتی ہیں، گھر میں نوکر بھی ہیں، نوکروں کو نہیں بھیجتی ہیں، خود جاتی ہیں اور آقا علیہ السلام کو کھانا پیش کرتی ہیں، خدمت کرتی ہیں۔ اسی لیے ان کا یہ مقام بلند بیان کیا گیا۔ روایت میں ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا، آقا علیہ السلام کے بارے میں واقعہ ذکر کیا گیا کہ آپ کے پاس جبریل امین آئے، انہوں نے آ کر کہا خدیجہ آنے والی ہیں۔
ایک برتن میں آپ کے لیے کچھ سالن، کچھ شوربہ، کھانے کی کچھ چیز لے کر آ رہی ہیں، جب وہ آ جائیں تو ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ نے ختیجہ کو سلام کہا ہے، اور جبریل کی طرف سے بھی سلام ہو۔ جب حضرت ختیجہ آئیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ختیجہ مبارک ہو، اللہ نے آسمانوں سے تم کو سلام بھیجا ہے، جبریل نے تم کو سلام کہا ہے، اور یہ بھی کہا ہے وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لَا صَخَبَ فِيهَا وَلَا نَصَبٍ، کہ ختیجہ کو جنت میں ایک ایسے گول موتی کے محل کی خوشخبری سنا دیجئے جس میں نہ کوئی مشقت ہوگی، نہ کوئی شور و شغب ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی، حضرت ختیجہ نے کیسا ذہانت سے لبریز جواب دیا، فرمایا ان اللہ هو السلام وعلی جبریل منی السلام وعلیک یا رسول اللہ السلام۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ کو بھی سلام ہو، یہ کہا کہ اللہ تو خود سلامتی والا ہے، اور جبریل پر میری طرف سے سلام ہو، اور اے اللہ کے پاک رسول آپ پر بھی سلام ہو۔